دوسری جو عبادت ہے وہ تکبیر تشریق. تکبیر تشریق، افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب تک تکبیر تشریق یاد نہیں ہے. تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر مسلمانوں کو یاد ہونا واجب ہے. ہر مسلمانوں کو یاد ہونا واجب ہے. جیسا کہ کھانا کھانا ضروری ہے زندگی کے لیے، کپڑے پہننا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، تو ویسے ہی یہ تکبیر تشریق بھی ہر مسلمانوں کو یاد ہونا واجب ہے. اور یہ پڑھی جاتی ہے کب؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر جو بقرعید کا ایک دن پہلے ہے. 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، بقرعید کے ایک دن پہلے، عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنے کا ہے، سب کو سلام پھیرنے کے بعد. جو آپ کے وظیفے وہ وظیفے ساڑی میں رکھ دیے جائیں. وہ وظیفے آپ پورے سال پڑھو، لیکن اب وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے. اب وظیفہ آپ کو بعد میں پڑھنا ہے. پہلے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ تکبیر پڑھنا ہے ایک مرتبہ. بعض لوگ 3 مرتبہ پڑھیں گے، آپ 50 مرتبہ پڑھو. لیکن حضور نے جو حکم فرمایا وہ ایک مرتبہ حکم فرمایا آواز سے پڑھنے کا، ایک مرتبہ سنت ہے. جو حضور نے فرمایا اتنے پہ رہنا، اس سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے. اگر آپ کا دل کر رہا 100 مرتبہ، آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بازو میں بیٹھ کر تسبیح لے کر 1000 مرتبہ پڑھو. لڑنے کا نہیں، جھگڑا نہیں کرنے کا. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے سب کو پڑھنے کا ہے، مردوں کو بھی عورت کو بھی. عورتوں کو آہستہ آواز سے، اتنی آہستہ بھی نہیں پڑھنا، نہ اتنی زور سے چیخ کے پڑھنا ہے. آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں. عورتوں کو تو یہ حال ہے، پوچھا جاتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں تکبیر تشریق ہے کیا. لیکن اس کے لیے مردوں کو یاد ہونا ضروری ہے. مردوں کو یاد نہیں، عورت کہاں سے یاد کرے گی؟ آپ یاد کریں، اس کے بعد ان کو بتائیں کہ ان کو بھی پڑھنے کا ہے. آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، رکعت نکل گئی، رکعت نکلنے کے بعد جب یہ رکعت پوری ہو جائے گی اپنا سلام پھیرے گا، پھر بھی پڑھے گا، ہر حال میں پڑھے گا. کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے تھے تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ دمبا لے کر بھیجا، وہ مینڈا لے کر بھیجا. تو جب مینڈا لے کر آ رہے تھے تو اوپر سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک میں پوچھوں گا جب تک ہم نے بیٹے کو ذبح کر دیں گے. تو انہوں نے وہاں سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سنا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ذبح کر رہے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو وہ اب نیچے جو اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5,500 سال ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو یہ تسبیح دی نہیں. ان تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کو، ابراہیم علیہ السلام کی تسبیح کو اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کو، تینوں کو جوڑا اور ہم کو دیا کہ انہی دنوں میں، جن دنوں میں ابراہیم علیہ السلام اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیح کو پڑھا ایک مرتبہ، تم ان تسبیح کو 5 دن تک پڑھو. اور یہ پڑھنا واجب ہے. جو چھوڑے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اس کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. جو آدمی ان دنوں میں نماز نہیں پڑھا اور نماز نہیں پڑھنے کے باوجود تکبیر نہیں پڑھا، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ آدمی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے توبہ کرے گا. جس طرح ایک بہت بڑا گناہ ہو جانے کے بعد آدمی توبہ کرتا ہے شراب پینے کے بعد، اسی طرح وہ آدمی بھی توبہ کرے گا جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا. اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو آدمی ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق پابندی کے ساتھ اخلاص سے پڑھے گا، 5 دن میں 23 نمازیں ہوتی ہے، ان 23 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھنے کا ہے. جو آدمی اخلاص کے ساتھ پابندی سے پڑھے گا 100% اس کی موت ایمان پر ہوگی. کیسے ہوگی موت؟ ایمان پر. لوگ اس کی زبان سے سنیں گے کہ مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کیا ہے. خواتین کو بھی پڑھنا ہے. اب خواتین بھول جاتی ہے تو ان کے بھولنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک پیپر پر، چھوٹا پیپر میں لکھ لیں اور جس جا نماز پر پڑھتی ہیں اس جا نماز کو پن سے لگا لیں پیپر میں. وہ پیپر کو لکھ کر وہ پیپر کو پن سے جا نماز پر لگا لیں، جب بھی سلام پھیریں گے تو یاد آ جاتا. اگر امام بھول جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے. ایسا نہیں بھی امام نہیں پڑھا تو ہم نہیں پڑھے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ نہیں بھول جاتا. تو پیچھے والوں کی سب کی ذمہ داری سب کو بلند آواز سے پڑھنے کا ہے. ویسے تو چیخ رہے چلا رہے گلیوں میں، ایسا چیخ رہا ایسا لگ رہا کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جو ہے وہ گدھا چیخ رہا چلا رہا. لیکن جب یہ تکبیر تشریق کی پڑھنے کی باری آتی ہے مسجدوں میں، جب آرام سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب چیخ کے پڑھنے کا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی عبادت، اسی کی تکبیر کو قبول فرماتے جو آدمی بلند آواز سے پڑھتا ہے، چیخ کے نہیں. ایک ہوتا چیخ کے پڑھنے کا، ایک ہے بلند آواز سے. چیخنے میں بلند آواز میں فرق ہے. تو ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے، چیخ کر نہیں پڑھنے کا. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ بلند آواز سے بولا جا رہا ہے، یہ جو بولا جا رہا ہے بلند آواز سے. چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ چیخوں گا ایسا. اب سمجھ میں آیا؟ چیخنے کا مطلب ہے کہ بلند آواز. تو ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے. اور کب پڑھنا ہے تکبیر تشریق؟ کب سے؟ اب 2024 میں یہ بات ہو رہی ہے آپ سے. یہ 16
16 جون بروز اتوار سے، بقرعید سے ایک دن پہلے سے 16 جون بروز اتوار سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے فجر کی نماز سے لے کر 20 جون بروز جمعرات تک، اتوار سے لے کر جمعرات تک، 20 جون کی جمعرات کی عصر تک یہ سب کو پڑھنا ہے، سب مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، یہ پڑھنا واجب ہے۔